میرے اور ہارون صاحب کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم اور پروگرام مقابل میں خوش آمدید۔ ستمبر کا مہینہ 2020 پچھلے سال تحریک انصاف حکومت کے خلاف پی ڈی ایم کے نام سے ایک اتحاد بنا اور اس میں دراڑیں اب مکمل طور پہ واضح ہو چکی ہیں۔ اس اتحاد کا مستقبل کیا ہے، اس کے اوپر میں تفصیل کے ساتھ بات کروں گی۔ کورونا سے متعلق حکومت اجلاس ہونے جا رہا ہے، مگر اس تیسری شدید لہر کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں، مگر اس کے اسباب کیا ہیں کوئی نہیں جانتا۔ یہ آج کے اس پروگرام مقابل میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور خطرناک صورتحال یہ ہے کہ اس تیسری لہر کے اندر کم عمر بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ متاثر ہو گئی ہے۔ مودی کے دورہ بنگلہ دیش سے متعلق بھی تفصیل سے بات کریں گے کہ وہاں پر صورتحال کیا ہے، مگر پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات، پاکستان اور بھارت کے تعلقات پر بھی عالمی منظرنامے میں تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔ ماحولیات پر ایک اجلاس بلایا گیا ہے جو بائیڈن کی طرف سے، اس اجلاس میں کون کون مدعو ہے اور کس کس کو نہیں بلایا گیا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہارون صاحب، آپ نے ایک دفعہ جملہ دیا تھا جو کو یاد ہے، لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ ایک کی دم، رواداری تھی کل تک، آج تک لڑائی کیا ہوگی؟ نقصان بھی ہوا، فائدے بھی ہوئے۔ دیکھیں نا، یہ پی ڈی ایم نہ ہوتی تو نواز شریف صاحب لندن نہیں جا سکتے تھے۔ وہ تو زبیر صاحب کہا کہ صحت کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا۔ یعنی سچ جھوٹ تو سیاستدانوں کے نزدیک کوئی چیز ہی نہیں ہے، حالانکہ 3 مہینے چیختے رہے کہ پلیٹلیٹس ڈاؤن، عمران خان کہتے ہیں شیریں جو ہے وہ رونے لگی۔ جی خیر اچھی بات ہے، کسی کے درد کو محسوس کرنا، وہ اس کا مذاق تو نہیں اڑانا چاہیے۔ جی سر۔ تو مطلب یہ سارا ملک سمجھ رہا تھا نواز شریف کو کچھ ہو جائے گا۔ سیاست میں ڈرامے کا ایک ایلیمنٹ ہوتا بھی ہے، نواز شریف صاحب اس کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو مریم نے کیا کہا کہ باپ کے کہنے پہ باپ کو والوں نے ووٹ دیے۔ تھوڑا کنفیوژن ختم کریں ہارون صاحب، یہ بیپ ہے، بیپ ہے، باپ سے بنا دیا یہ بی اے پی بیپ ہے جی۔ تو اسی باپ نے نواز شریف کو لندن بھیجا تھا۔ آپ اتنی تلخ باتیں اتنی ہنسی میں نہ بتائیں آپ۔ نہیں، انہوں نے یہ اصطلاح استعمال کیا، میں نے نہیں کیا ہے، انہوں نے استعمال کیا ہے۔ دیکھیں، بات کرنے میں کچھ احتیاط کرنی چاہیے بجا طور پہ، کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں اتنے میٹھے نہ بنو کہ لوگ کھا جائیں اور اتنے کڑوے بھی نہ ہو بنو کہ لوگ تھوک دیں۔ جی، تلخی صحیح کلام میں لیکن نہ اس قدر، تلخی صحیح کلام میں لیکن نہ اس قدر، کی جس سے بات اس نے شکایت ضرور کی جس نے بات اس نے شکایت ضرور کی۔ اچھا، یہ تلخی مریم میں تو ہے ہی، والد گرامی میں ہے، مریم صاحبہ کو لیٹ کال کر رہا ہے۔ اچھا دیکھیے، اب اس نے بھی بلاول نے بھی پریس کانفرنس کی، ہم کوئی بلاول کا مدعا نہیں، لیکن سوچ سمجھ کے سلیقہ مندی سے بات کی۔ ان کے دھیمے پن کی کوئی اور وجہ تو نہیں، وجہ تو ہے، بڑی وجہ ہے، لیکن دیکھیے نا، جس لہجے میں جس انداز میں یہ بات کرتے ہیں، یعنی وہ تو سیاستدانوں کا کام ہے بڑے بڑے دعوے کرنا۔ انہوں نے کہا میں نے پی ڈی ایم بنائی، پی ڈی ایم سب نے مل کے بنائی، اور میں نہیں چاہتا تلخی، اور یہ بھی کہا میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ جی بالکل۔ پھر یہ بھی آج بالکل واضح ہو گیا، وہ پرویز الہی والی جو بات ہم کہتے تھے، آپ نے بریک کی تھی، آپ نے بریک کی تھی۔ اچھا، اب وہ مریم مانتی ہیں کہ وہ تھا آئیڈیا اور اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیا، ان کے والد گرامی نے مسرت کر دیا، اور جو کچھ کہا اس کا خلاصہ یہ ہے، ایگزیکٹ الفاظ تو ظاہر ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن سورسز ریلائبل ہیں، کہ اپنی لمٹ اپنی حدود میں رہیں۔ یعنی پیپلز پارٹی کو یہ میسیج دیا کہ بھائی یہ اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کریں۔ اچھا، فائدہ پیپلز پارٹی نے بھی اٹھایا، گورنر راج لگ سکتا تھا، یعنی خطرہ یہاں تک تھا، گرفتار تھے، رہا ہو گئے، سینیٹر وہ بن گئے، سینٹ کے سینیٹر بن گئے اپنا یسر رضا گیلانی، پھر اپوزیشن لیڈر بن گئے۔ آپ کا مطلب ہے ان کے سیاسی فیصلے درست ثابت ہوئے؟ فائدہ ہوا انہیں ان دی لانگ رن، اس کیا ہوتا ہے وہ تو ایک دوسری بات ہے۔ نون لیگ کو بھی فائدہ بیٹھا، مولانا فضل الرحمان سینٹرل سٹیج پہ آ گئے، وہ تو قومی اسمبلی کے ممبر ہی نہیں تھے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اب رہ گئی یہ بات کہ یہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں گے، تو ہم یہ پروگرام طویل عرصے سے کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے ہمیشہ عرض کیا کہ نہیں، اور اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی، دیکھیے ہم ان کے بیانات پہ نہیں جاتے، ہم ان کے طرز عمل پہ جاتے ہیں۔ نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کی جو تھی نا، وہ جو انہوں نے دھرنا دیا تھا، اس کو بھی استعمال کیا، اس کو کئیوں نے استعمال کیا اپنے فائدے کے لیے، اس کو چودھری نے بھی استعمال کیا۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان نے بھی، مطلب یہ کچھ رابطے ان کے ہو گئے، ہاں جی،
لیکن خیر نفرت اتنی گھلی ہوئی ہے کہ عمران خان انہیں معاف نہیں کرتا، یہ عمران خان کو معاف نہیں کرتے، اور اسی کی وجہ سے ہماری اکانومی تباہ ہو رہی ہے، یہاں کبھی اسٹیبلٹی آتی ہی نہیں، ذاتی مخالفت اور دشمنی کا یہ روپ اختیار کر لیتی ہے۔ اور دنیا میں کتنی عظیم جنگیں ہوئی ہیں، کتنے حادثات ہوئے ہیں، کروڑوں نہیں، اس 25-30 ہزار سال کے عرصے میں جو جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، اندازہ ہے کتنا عرصہ ہے، کوئی دعوے سے نہیں کہہ سکتا، اربوں انسان مرے ہیں جنگوں میں۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے تو تلخی کی ایک حد ہونی چاہیے۔ جناب علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے کسی سے دوستی کرو تو اس امکان کو ملحوظ رکھو کہ کسی دن ناراضی بھی ہو سکتی ہے، اور دشمنی کرو تو یہ بھی ملحوظ رکھو کسی دن تعلق بھی ہو سکتا ہے، بہتر بھی ہو سکتا ہے۔ اتنی تلخی کہ یہ لفظ باپ کو ان معنوں میں استعمال کرنا یہ گالی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا اسٹیبلشمنٹ ہی ذمہ دار ہے ساری چیزوں کی؟ اس پالیٹکس میں پیپلز پارٹی اپنا کھیل کھیل رہی ہے، نون لیگ اپنا کھیل کھیل رہی ہے، اپنے فائدے بھی اٹھا رہی ہے۔ 3 دفعہ آپ اس ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں، اور آپ کی تو بگننگ ہی اسٹیبلشمنٹ کی گود سے ہوئی تھی نا۔ اگر تسلیم کریں تو نہ تسلیم کریں، یہ پانی کی بوتل ہے، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، یہ پانی کی بوتل ہے۔ دنیا کے 7 ارب آدمی کہیں گے یہ پانی کی بوتل نہیں ہے، مگر پھر بھی یہ پانی کی بوتل ہی رہے گی، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ ضیاء الحق نے جنرل جیلانی نے بنایا نا، اور 99 تک تو وہ ضیاء الحق کی قبر پہ جا کے کہتے رہے کہ میں اس کے جو ہیں، اس کا آغاز بڑا دلچسپ ہوا تھا، میں ان کے ضیاء الحق کے جو مقاصد انہیں پورا کروں گا، ان شارٹ ان کے مشن کو آگے لے کے، ٹھیک ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے بارے میں کتنی تلخ باتیں، یہ کہاں سے آ گئی ہے، یہ غدار ہیں، اس کا باپ غدار تھا۔ ضرورت کے تحت موقع بنائے جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو بھٹو صاحب کہاں سے آئے تھے؟ اگرچہ بھٹو کی جو پارٹی ہے جب وہ بن گئی تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی، مگر یحییٰ خان سے ان کے مراسم تھے، انہوں نے نہیں بننے اجلاس ہونے نہیں دیا تھا نا۔ پھر بھی یحییٰ خان جیسے ہی آگے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات استوار کر لیے اور اسے استعمال کیا ان تعلقات کو شیخ مجیب الرحمان کے خلاف۔ آج تک ہم اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں، اور کتنی بھاری قیمت ادا کی، ملک ٹوٹ گیا۔ تو یہ رہیں گے اکٹھے ہی ابھی اب نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی الگ ہو جائے، اچھا، اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وہ الگ نہ ہو، لیکن پلان بی میرے خیال میں جو میں گیس کر سکتا ہوں، اس میں اتنا انفارمیشن کرنی ہے، گیس کرنے کا ہے، وہ الگ ہوئی اگر تو اے این پی کو ساتھ لے جانے کی کوشش کرے گی، اور دوسری جماعت اسلامی کو بھی کوشش کرے گی۔ جماعت اسلامی میرا خیال نہیں جائے گی، لیکن وہ کوشش کرے گی، ٹھیک۔ اچھا، اب یہ جو انہیں صدمہ بہت لگا ہوا ہے نا، اس کا کہہ رہے نواز شریف سے کہتے تو وہ دے دیتا، درخواست کرتے تو وہ دے دیتے۔ بات انہوں نے کی نہیں تھی اسحاق ڈار سے، اسحاق ڈار نے کہا میں پیغام بھی نہیں دے سکتا میاں صاحب کو، مغل بادشاہ ہے نا، اس ملک میں ہر حکمران مغل بادشاہ ہوتا ہے قائد اعظم کے بعد، چاند ایک کے سوا، خود کو حکمران خاندان۔ حکمران خاندان کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ نے اپنے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں سے کہا میں نہیں تمہیں بچا سکتا، حالانکہ وہ تو کیسے لوگ تھے، کس اخلاقی عظمت کے لوگ تھے، ایسے عبادت گزار اور ہمدرد اور غم گسار تمام لوگوں کے۔ بھلے آپ حکمران خاندان تو کتنے گئے، وہ اس کا ابو ادھم کا واقعہ ہے، بادشاہ تھے وہ۔ اب اس میں کہانی میں زیب داستاں کتنا ہے، مگر بہرحال یہ کوٹ بہت کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی ان کے مکان کی چھت پہ چڑھا ہوا، محل کی چھوٹی سی ریاست تھی، تو کسی طرح وہ چھت پہ پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس نے کہا اچھا ابو ادھم تھے بہت اچھے آدمی، اس نے کہا میرا اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ ڈھونڈنے آیا۔ انہوں نے کہا چھت پہ اونٹ؟ اس نے کہا تخت پہ بیٹھ کے خدا کو ڈھونڈتے ہو، تو میں اونٹ نہ ڈھونڈوں، اونٹ چھت پہ نہیں ڈھونڈ سکتا، اتنی لاجیکل بات۔ اور ایک واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا، دستک دی اور کہا کہ میں رات یہاں سونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، پہرے دار نے کہا دماغ چل گیا ہے، بادشاہ کا محل ہے، رات سونا چاہتے ہو؟
تو وہ خیر شور شرابہ ہوا تو بادشاہ نے کہا کیا درویش کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے رات کو یہاں سونا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا بھائی یہ میرا محل ہے، یہ کوئی سرایہ ہے؟ اس نے کہا یہ آپ نے بنایا ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہ آپ کا والدہ گرامی نے بنایا؟ کہ نہیں. آپ کے دادا جان نے بنایا؟ نہیں. آپ کے لکڑ پردادا نے بنایا؟ نہیں. آپ کے لکڑ دادا نے بنایا؟ نہیں. کہاں گئے؟ ان کا وہ چلے گئے. وہ 890 میں میرے جو وہ بانی تھے سلطنت کے وہ فوت ہوئے، اور 915 میں دوسرا، اور پھر اسی طرح وہ بتایا 2 صدیوں میں جو ہے وہ سارے لوگ جو ہے وہ چلے گئے. اس نے کہا عجیب جگہ ہے، یہ محل تو نہیں ہے، یہ تو سرایہ ہے، ایک آتا ہے ایک جاتا ہے ایک آتا ہے. بالکل. حکمران خاندان کون ہوتا ہے؟ ہارون صاحب بالکل سے بات ہے. چاہتے یہ اچھا پیپلز پارٹی پھر یہ نہیں کرے گی اگر وہ چلے گئے، پھر وہ نیب کو ساتھ لے جانے کی کوشش کر گئے، ان سے ان کے دیرینہ مراسم ہے. اچھا. پھر وہ مینگل گروپ کو ساتھ لے جانے کی کوشش کری. کامیابی کتنی ہوگی میں نہیں کہہ سکتا. جماعت اسلامی کے لیے ٹرائی کریں گے. اچھا یہ جو ہوتا ہے اپوزیشن لیڈر کا، کیوں کہنے کو چھوٹا ہے ان کے مطابق، وہ ابھی دیکھو غور کیا، پوچھا جاننے والوں سے پتہ چلا یہ تو بہت بڑا ہوتا ہے. یہ تو سب چھوٹا چھوٹا کہتے، چھوٹا سا نہیں دیکھیے نا، وہ 6-7 کمیٹیاں جو اپوزیشن لیڈر بناتا ہے. اچھا. اب خزانہ کی کمیٹی ہے مثلاً، فرض کیجئے پیٹرولیم کی کمیٹی ہے، اس میں وزیر پیش ہوتے ہیں، اس میں وہ نہ صرف ایجنڈے پہ اثر انداز ہوتا ہے، افسر آگے پیچھے پھرتے ہیں. پھر یہ ANP سے جماعت اسلامی سے انہوں نے کیا کہا ہوگا جو انہوں نے وہ سادہ سی بات ہے، تو ایک کمیٹی آپ کو دے دیں گے، کمیٹی کا چیئرمین، پھر چیئرمین کی مراعات، پھر اس کا رسوخ، پھر کام کاج. یہ کس معاشرے میں ہم رہتے ہیں؟ آپ نے غور، یہ پیٹرنیج کی سوسائٹی ہے، اس میں ہر ایک کو سرپرست چاہیے، ہر ایک کو طاقت چاہیے. نہیں ہے تو آپ کی سنتا کون ہے؟ تو آج ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جماعت اسلامی کو اس نے کیا لالچ دیا ہے. میں نے کہا مجھے نہیں، کیا اسٹیبلشمنٹ پہ کہنے کیا؟ میں نے کہا نہیں، جماعت اسلامی کے اسٹیبلشمنٹ سے تو ایسے مراسم نہیں، ان کا کہنے پہ جائے. کیوں کیا؟ میں نے کہا مجھے پتہ نہیں. وہ اتفاق سے پھر اندازہ ہوا کہ یہی انہیں آفر دی ہوگی، اور دلیل جو دی جماعت اسلامی والوں نے وہ ٹھیک ہے کہ میجورٹی پارٹی ہے. اچھا اب وہ دلاور گروپ کی بات کی کہ ان کے اچھا دلاور بیب کے لوگ جو کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ حکومت والے بھی، وہ یہی تھا نا، سیاست یہی ہوتی ہے، جوڑ توڑ ہوتا ہے. ہارون صاحب جو اس کے زرداری صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے نامہ پیام کر کے جو یوسف رضا گیلانی والے معاملے میں ایک مہلت موقع پایا، اور موقع پا کے جو اس کو دھچکا لگا، اس کے بعد عمران خان نے اور طرح سے سوچنے شروع کیا. وہ جو اجلاس جو ہوا، طرز فکر تبدیل ہوا، کچھ اس کے سوچنے کے انداز میں. یہ اجلاس جو ہوا بزدار پہ ویسے ڈٹے ہوئے ہیں اعظم خان پہ. میں آتی ہوں بزدار صاحب پہ، لیکن اس اجلاس میں بات کیا ہوئی؟ اس اجلاس میں جو ہماری معلومات ہیں وہ یہ ہیں، ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھیوں کی اکثریت نے کہا کہ پیپلز پارٹی سے ورکنگ ریلیشن شپ قائم کریں. میں نے کل بھی کہا تھا اتحاد نہیں، ورکنگ ریلیشن شپ. ریاستی ادارے بھی یہی کہہ رہے ہیں، یہی انہیں سازگار ہے. لیکن خان صاحب سنتے تو کم ہی ہے نا. ہاں جی، مولانا امین حسن اصلاحی مرحوم آپ کے ذہن میں ہے کہ ایک بہت بڑے اسکالر تھے. ہاں جی، قرآن کی تفسیر میں ان کا مقام بہت بلند سمجھا جاتا ہے، اور بڑے فقیر درویش منش آدمی تھے. تو ان کی سماج جو ہے وہ خراب ہو گئی. کان عمر بڑھنے کے ساتھ ہو ہی جاتا ہے. تو کسی نے اس سے مزہ بڑی کمال کی تھی. کسی نے کہا کہ مولانا کیا ہوا؟ کہنے لگے میرا خیال ہے اللہ نے کہا کہ سنتا تو یہ کسی کی ہے ہی نہیں، تو اس کو سماعت کی کیا ضرورت ہے. اچھا وہ ابن خان صاحب بزدار پہ بھی ان کی پارٹی کے لوگوں نے کہا ہے، پارٹی اس میٹنگ میں نہیں ویسے، کہ آپ کے پرنسپل سیکرٹری بات نہیں سنتے. اچھا یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بزدار پہ بھی جو ہے مسلسل انہیں کہا جا رہا ہے، بزدار پہ بھی ڈٹے ہوئے، اعظم خان پہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں. لیکن ایک اور تبدیلی آئی عمران خان صاحب میں. جی وہ کیا؟ انداز فکر میں. انہوں نے کہا نیب والے جو ہیں اس سے انہیں بڑا افسوس ہوا، اس کا یہ جو پیشی کینسل کی نا مریم صاحبہ کی، اس سے حکومت کی کمزوری کا آپ کا تاثر. مطلب ناخوش ہیں نیب سے وہ عمران خان صاحب؟ عمران خان صاحب ناخوش ہیں اس پہ، بھلے سے حکومت کی کمزوری کا تاثر اجاگر ہوا. آخر وہ ایک سرکاری ادارے ہی ہے. اچھا گھبرا گئے. گھبرانے کا کیا مطلب ہے؟ فیس کرنا چاہیے تھا. پیپلز پارٹی سنے تو صحیح نا،
انہوں نے معاملات، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے سے وہ ناخوش چلے آتے تھے، اس پہ تو بہت ناخوش ہیں. انہوں نے معاملات ایف آئی اے کو سونپنا شروع کیا. پیٹرولیم کمپنیوں کے معاملات جس میں بہت پیش رفت ہونے والی ہے اور جس میں کچھ لوگوں کو سزائیں ہو سکتی ہیں، نقصان پہنچ سکتا ہے، وہ ایف آئی اے نے کیا نا. 20 گروپ ایف آئی اے کے شوگر ڈیلرز کے خلاف، سٹے والوں کے خلاف. لوگ کہہ رہے ہیں شوگر ملیں، شوگر مافیا، شوگر کے ڈیلر اصل میں زیادہ. 70 ارب روپے کا لین دین ہے، 70 ارب کا، اور 100 کے قریب ہیں یہ سٹے باز. مطلب چینی ذخیرہ کر لی ہیں اور اس کی قیمت بڑھا لی، مصنوعی طور پہ قلت پیدا کی. دالوں کا بھی یہی کرتے ہیں. اس سال دالوں کا بڑا کرائسس ہونے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو ذخیرہ اندوزی کرے، مفہوم ہے، اصل الفاظ یاد نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے. ملاوٹ والوں کے والے بھی یہی کہا تھا، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے ہے ہی نہیں. اچھا، اب یہ ایف آئی اے جو ہے اس کو متحرک کر دیا ہے. کابینہ میں تبدیلیاں ضرور ہوں گی کرونا کی وجہ سے. ظاہر ہے بریک کے بعد ہی تبدیلیاں ہوں گی، اگلے 1 منٹ میں تو نہیں ہو رہی. واپس آ کے تبدیلیاں شیئر کروں گی. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو کیبنٹ کے اندر جو متوقع تبدیلیاں اس پہ تو بات کریں گے، مگر نواز شریف صاحب کے اس وقت ذہنی کیفیت کیا ہے، پی ڈی ایم کے اس پلیٹ فارم کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے، اور کورونا کی اس تیسری لہر میں کون کون شدید متاثر مزید ہو سکتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، سیاست پہ ابھی مزید کچھ سوالات میرے باقی ہیں. نواز شریف صاحب، ان کی ذہنی کیفیت کیا ہے اس وقت؟ وہ سیاست سے بڑی جو سیاستدان بننے کا ارادہ تو نہیں ہے، وہ سارا وقت سیاست لے جاتی ہے. وہ اپنا نواز شریف سے فرسٹریشن کے شکار ہیں. دیکھیے ایڈکشن ہوتی ہے نا، ایڈکشن، مرچ بھی ایک ایڈکشن ہے، تمباکو بھی ایک ایڈکشن ہے، باقی جو منشیات جو جس طرح کی ایڈکشن ہے اس کو تو لوگ سمجھتے ہی ہیں، لیکن مرچ جو کھانا شروع کرتا ہے وہ چھوڑ نہیں سکتا. سر املی بھی ایک ایڈکشن ہے. کئی چیزیں، بہت سی ایڈکشنز ہیں. اقتدار اور سب سے ہولناک ایڈکشن شہرت ایک ایڈکشن ہے. ایک مشہور اداکار ہوتے تھے وحید مراد، وہ آخر میں اتنی شدید ڈپریشن کا شکار ہوئے. اور محمد علی ویسے بہت اچھے آدمی تھے، میرا ان سے ملنا جلنا بھی رہا، فیاض بہت تھے، غریب لوگوں کی مدد کرتے تھے. آخر میں انہیں بھی کچھ ہوا تھا. میں نے غلام اسحاق خان اور سید عبداللہ مودودی کو ڈپریشن کا شکار تھے. اس درجے کی تو نہیں تھی، صاف ستھرے لوگ تھے. اچھا، یہ کمیٹیوں کا آئیڈیا غلام اسحاق خان کا تھا، وہ ضیاء الحق کے دور میں بنی تھی کمیٹیاں. سینٹ و اپوزیشن لیڈر کمیٹیاں بنا سکتا ہے، ان کے اختیارات ہوتے ہیں. ایک کمیٹی کا میرا اندازہ ہے چیئرمین نیب کا آدمی ہوگا، ایک کا جماعت اسلامی کا ہوگا. اچھا، اور مینگل گروپ بھی آ سکتا ہے. اگر یہ تو پاسبلٹیز کی ہم بات کریں، ضروری نہیں ہوتا، وہ تو وقت طے کرتا ہے چیزیں. کون ممکن ہے نون لیگ اپنی ریئلائز کرے. آپ نے کہا کس کو فائدہ ہوا؟ ہاں، پی ڈی ایم کا سبھی کو فائدہ ہوا، سبھی کو فائدہ ہوا. پیپلز پارٹی زیادہ حصہ نہیں، پیپلز پارٹی کو زیادہ فائدہ ہوا. پیپلز پارٹی بلاول کا پیپلز پارٹی کا جو ہے نا رول بڑھ رہا ہے وقت گزرنے کے ساتھ. دیکھیے ان کی کمزوری تو یہ ہے نا، ایک تو کرپشن کے بڑے سیریس چارجز، ایک کہ پنجاب میں بریک تھرو نہیں ہے. پنجاب میں پاپولیرٹی بہرحال نون لیگ کی، اسی نے اس کے اندر تکبر پیدا کیا ہے. یعنی پاپولیرٹی میں تو کلام ہی نہیں نون لیگ کی پنجاب میں، لیکن اس میں بھی کوئی کلام نہیں کہ تکبر تباہی لاتا ہے. اب پیپلز پارٹی چاہتی کیا ہے؟ پیپلز پارٹی یہ چاہتی پی ڈی ایم میں رہے، اور یہ میرا خیال ہے چاہتے ہیں کہ اب چلے جائیں. اور ہم اس میں ایک تجویز یہ بھی زیر غور ہے کہ باقی پارٹیاں پھر انتخابی اتحاد بنا لیں. کیا ممکن ہے کہ یہ اقتدار؟ دیکھیں نا، نواز شریف کا یہ خیال تھا. زبیر صاحب کو کس لیے بھیجا؟ زبیر عمر صاحب کو کس لیے بھیجا تھا؟ انہوں نے ڈائلاگ جو کیا، انہوں نے پرانے تعلقات ہیں چیف آف آرمی اسٹاف سے. کوئی پرانے تعلقات نہیں ہیں. اور تعلقات کا اس میں کیا دخل ہوتا ہے؟ تعلقات کا اس میں کیا دخل ہوتا ہے؟ تو وہ نہیں ہو سکا. شہباز شریف صاحب مستقل اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں کیوں رہتے تھے؟ چاہتے تو یہ تھے کہ انہی سے کوئی ڈیل کر لیں، لیکن
ان کا مسئلہ یہ ہے جو جس کو چودھری پرویز علیہ سب سے زیادہ کھل کے کہتے ہیں، وہ چودھری صاحب تو پنجابی میں بات کرتے ہیں، وہ کہیں انہیں تو اعتبار کون کرے. صحیح. اب تو اب کیا پی ڈی ایم والے ایک ساتھ بیٹھیں گے، اکٹھے ہوں گے؟ بیٹھیں گے، اکٹھے رہیں گے، ڈیمیج ریپیئر کرنے کی کوشش کریں گے. کوشش ہوگی. جو جرنلسٹ جو بہت عمران خان سے نفرت کرتے ہیں، کہ اختلاف تو ہمیں بھی عمران خان سے بہت شدید ہے ان کی پالیسیوں سے، شخصیت سے نہیں، پالیسیوں سے. شخصیت پہ کیا بات کرنی. وہ ان کا ساتھ بھی دیں گے، وہ ایک فضا بھی بنانے کی کوشش کریں گے. پراپیگنڈے میں افسر شاہی میں ان کا رسوخ ہے، نون لیگ کا، میڈیا میں ان کا رسوخ ہے. عمران خان صاحب اس کے پھر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی غلطیوں کی وجہ سے میڈیا ناخوش ہے، ایز اے ہول بھی تو میڈیا ناخوش ہے، اس کو دبا کے رکھنے کی پالیسی کے وہ قائل ہیں. اچھا، پھر اور گروپس ناخوش ہیں، بہت سے لوگ. دیکھو نا، ایک تو وہ ہے جو عمران خان صاحب کی غلطیاں ہیں، ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں بھئی یہ ملک ہماری چراگاہ تھا، اس کو ہماری چراگاہ ہی رہنا چاہیے. ضیاء الحق کے دور میں 16% ٹیکس جمع ہوتا تھا، ہوتے ہوتے 8%، 9% کیوں رہ گیا؟ اور ہمارے ہاتھ زنجیروں سے کیوں بندھ گئے؟ اس لیے کہ سیاسی پارٹی نے یعنی نون لیگ نے یہ فیصلہ کیا، اور بے نظیر نے ایک ادھوری سی کوشش کی، وہ کامیاب نہیں رہی سیلز ٹیکس کی، بعد میں اگرچہ لگا، کہ دکاندار، تاجر، بزنس مین جو چاہے کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دکاندار، تاجر، بزنس مین سب برے ہوتے ہیں، بڑے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر طبقے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. لیکن عقیل کریم ریڈی نے ایک دن کہا ہم نے برباد کیا ہے ہم کاروباری لوگوں نے اس ملک کو، جب ہم ٹیکس دیتے ہی نہیں. اب دیتے بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں ٹیکس دیتے ہیں. اب یہ شوگر ملوں کا جو قصہ ہے، تو کتنی شوگر ملوں والوں کے بارے میں جانتا ہوں، 11-12 ارب روپے کی ادائیگیاں ہیں کہ جنہوں نے کوئی ادائیگی نہیں کرنی، جو کر چکے ہیں، جو زیادتی نہیں کرتے، جو تولنے میں بھی زیادتی نہیں کرتے. اور یہ شوگر ملوں پہ جو پالیسی ہے نا، دیکھیے سٹے بازی کی تو اجازت نہیں ہونی چاہیے مصنوعی طور پہ قیمت بڑھانے کی، لیکن آپ کو پتہ ہے اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ جب یہ سب کچھ رک گیا ہے تو کسان کو ادائیگی رک گئی ہے. اصل میں پسے گا کسان. 11 ارب جب پالیسی بنائی جاتی ہے تو اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے نا ان چیزوں کو. کسان تو پہلے ہی اچھے حال میں نہیں ہے، دنیا پر حکمرانی ہو گئی صنعت کاروں کی، اور امریکہ میں بھی، کہیں بھی، بھارت میں بھی یہ سارا جھگڑا کیا ہے کسانوں والا؟ کسان کو محدود کرنا ہے. انہوں نے کہا کسانوں کی تعداد ہے اس وقت غالباً وہاں پہ 50% کچھ اراؤنڈ انڈیا میں، کہ ان کو پہلے تو انہوں نے کہا 17% پہ، 23% پہ لانا، پھر کہا 37% پہ، یعنی مائیگریٹ کر جائیں دیہات میں اور انڈسٹری میں کام کریں. ٹھیک. مودی کو کون لایا ہے؟ اس کا نعرہ اپنی جگہ انڈسٹریلسٹ لایا نا، بڑے کاروباری گروپ لگائے، اس لیے کہ یہ روپے کی جو ہوتی ہے نا کشش. منیر صاحب کا مصرع مجھے یاد نہیں ہے، منیر نیازی صاحب کا، کہ وہ خزانے کی کشش جو ہے نا وہ لے کے آتی ہے سانپ کو، سانپ ہی بن جاتا ہے آدمی بعض اوقات. تو جناب رسالت باب نے فرمایا ایک وادی ہو سونے کی اپنے آدھوں کے پاس تو دوسرے کی آرزو کرے گا. ہر آدمی کے اندر ایک نمرود چھپا ہوا ہے، وہ تو اللہ بچائے رکھتا ہے نا. بہت سو کو اللہ توفیق دیتا ہے کہ روپیہ ہے تو خلق خدا پہ بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق پہ بھی خرچ کرتے ہیں. ہارون صاحب، آپ نے کیبنٹ سے متعلق خبر دی تھی، پیٹرولیم ڈویژن کے حوالے سے ندیم بابر گئے، ایک ہی وزیر جائے گا یا کچھ اور لوگ گئے؟ نہیں، کورونا کی وجہ سے رک گیا، لیکن کھچڑی پک رہی ہے، مشورے ہو رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے ان 5 آدمیوں کو بلایا، باقیوں کو کیوں نہیں بلایا؟ شفقت محمود، شیریں مزاری، اسد عمر، مراد سعید صاحب، شبلی فراز. مطلب یہ اس حالت میں کرونا آدمی کو ہو جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کام نہ کرے، اسے آرام کرنا چاہیے. ہاں جی، لیکن یہ ہے کہ وہ اب سوچ رہے ہیں. اور اعظم خان صاحب پرنسپل سیکرٹری اور بزدار پہ ابھی بھی سٹینڈ لیا ہوا ہے تازہ. آپ نے بتایا تھا بزدار صاحب سے تو استعفیٰ بھی لے کے رکھ لیا ہوا ہے، لے کے رکھا ہوا ہے، محفوظ کر رکھا ہوا. کس کام کا؟ شیخ صاحب نے گڑوی میں گھی رکھا ہوا تھا الماری میں، اور روٹی کو اس سے چھو لیتے تھے، گھی اتنا ہی رہتا تھا. جی صحیح ہے، لے کے رکھا ہوا ہے. ارے بھائی کوئی بات ہے؟ بزدار صاحب، میں آپ کو دیتا ہوں خبر، مجھے دیکھنے دیجئے تاکہ تفصیل میں کوئی غلطی نہ ہو جائے. جی حال یہ ہے بزدار صاحب کا، 34,000
34.5 بلین روپیز کا بجٹ تھا تعلیم کا، ترقیاتی بجٹ، ایک تو نہیں تنخواہیں وغیرہ، ایک ترقیاتی بجٹ، اس میں سے صرف 12 سوا 12 ارب خرچ ہوا ہے، 12 سوا 12 ارب، 22 ارب خرچ ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی تعلیم کے بجٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. ہاں خواندگی کے پہلے اسکول ہیں، ایک اسکول ہے خواندگی کے لیے بنایا گیا. وہ ایک آدمی ہے وہ اپلائی کرتا ہے میں اپنے گاؤں میں اپنے جگہ کا بندوبست کر کے اپنے گھر میں بچے کو پڑھا دوں گا. خواندگی کا مطلب ہے پڑھنا لکھنا سیکھ جائیں، حساب کتاب کرنا سیکھ جائیں، جو بیسک چیزیں ہیں اس کو وہ ویریفائی کر کے تو اس کو فنڈز دیتے ہیں، وہ اپنے کمرے میں بچوں کو پڑھاتا ہے. بچے مثلا دن میں کام کر رہے ہیں کھیتوں میں یا شہروں میں بھی آئے ورکشاپوں میں کام کر رہے شام کو، اس پہ صرف 1.5 ارب روپے خرچ ہوا، 1.5 کروڑ صرف. یہ کتنا اچھا پروگرام ہے اگر اس کی مانیٹرنگ ٹھیک ہو. خصوصی بچوں کی تعلیم جو ہے وہ کتنی اہم ہے. خصوصی بچے کا ذہن تو وہی ہوتا ہے، ہمارے جیسا ہی ہوتا ہے. اسٹیفن کوہن تو بالکل ہی اپاہج تھا، دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان اس صدی کا. یہ کتنا ہے، اس پہ کتنے روپے خرچ ہوئے ہیں؟ 6 لاکھ روپے ایک سال میں. 6 لاکھ روپے ہم سب 6 لاکھ روپے ایک سال کے اندر. ایک ولیمے پہ بھی اس سے زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. یہ خصوصی بچے کتنے امپورٹنٹ ہیں، کتنی محبت توجہ کے مستحق ہوتے ہیں. اچھا آگے سنیے. اچھا 8,000 سکول ہی دے دیے ہیں. وہ تو شہباز شریف صاحب نے شروع کیا تھا نا جی، 60,000 سے 52,000 رہ گئے. ویسے تو ان کا بھی یہی حال تھا، شعبدہ بازی کرتے تھے. نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی آدھا بجٹ بھی نہیں کبھی تعلیم کا خرچ ہوا. سڑکوں پہ لگتے، سڑکیں، پل، سریا اور سیمنٹ، گاڑی گزرتے ہوئے جھٹکا نہیں لگتا. اچھا تو قومیں تو تعلیم سے سنورتی ہیں نا. جن قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے تعلیم، قانون کی بالادستی اور جسٹس سسٹم، انصاف ملتا ہو، لوگ پڑھے لکھے ہوں، اپنے حقوق سے آشنا باشعور ہوں، قانون کی بالادستی ہو اور ٹیکس کلیکشن ٹھیک ہو. یہ کل حکومت ہوتی ہے. جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو آپ تعلیم پہ بھی خرچ کریں گے. جی اس لیے میں تو روتا ہوں نا روز FBR کو، اور میں حیران ہوں کوئی اس کا ذکر ہی نہیں کرتا. 16% سے 8-9% پہ. اور معیشت میں یہ شعبدہ بازی کرتے تھے تعلیم میں. خیر ہم دوسری طرف چلے جائیں گے. دانش اسکول بنا دیے، ان کا خرچ کتنے گنا زیادہ تھا؟ 8-10 گنا زیادہ اجڑ گئے. اسکولوں کو بہتر بنانے کی کوئی کوشش نہیں. انہی اسکولوں میں ہم پڑھے تھے. پاکستان کا ٹاپ سول بیوروکریٹ انہی سرکاری اسکولوں سے پڑھ کے آیا تھا. والے اسکولوں سے نکلا ہوا. غلام اسحاق خان کہاں سے پڑھا ہوا تھا؟ جلال حیدر زیدی نے کہاں سے پڑھا تھا؟ ہاں جی چودھری محمد علی جو اپنے جنہوں نے پاکستان کے بننے میں جن کا بہت اہم رول تھا، جسے لیاقت علی خان نے خزانے کی وزارت لی تو وہ ان کے ساتھ وہ کام کرتے تھے. سب ٹاٹ پہ پڑھتے تھے یا بینچوں پہ پڑھتے تھے، کچھ درختوں کے نیچے پڑھتے تھے. کچھ درختوں کے نیچے. ٹیچر کی ٹریننگ، تعلیم. خان صاحب نے کہا تھا تعلیمی ایمرجنسی نافذ کروں گا. ایمرجنسی. اچھا اسی حکومت نے، PTI کی حکومت نے پختونخوا میں اسکولوں کو کچھ بہتر بنایا، یعنی اساتذہ کی حاضری. وہی ماڈل تھا صرف. اچھا سندھ میں تو یہ حال ہو گیا نا، 1 لاکھ ٹیچر ایسے ہیں جو خود پڑھ لکھ نہیں سکتے. بے شمار گھوس اسکول ہیں، اسکول ہیں نہیں، صرف تنخواہیں ہیں. پنجاب میں بھی ہیں. قصور کے بارے میں مجھے پتہ چلا جہاں ساتھ جاتے ہیں. میں قصور کے ایک سرکاری اسکول میں گیا. ایک میں تو گیا کسی نے پرائیویٹ بنایا تھا اخوت سے مل کے. اچھا تو وہاں تو میں نے دیکھا جی بچے ماشاءاللہ ایسے چمکتے دمکتے چہرے اور ایسے متحرک. بچیاں بھی بچے بھی الگ الگ، 2 حصے اس کے بچیوں کے الگ، بلڈنگ بھی بڑی اچھی. اور ساتھ ہی میں سرکاری اسکول میں گیا، دل بجھ گیا بالکل. اساتذہ آتے ہی نہیں، پڑھاتے ہی نہیں، مانیٹرنگ ہی نہیں. وہ انسپیکٹر آف اسکولز ہوتے تھے. مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے کہ انسپیکٹر آف اسکولز کو جب آنا ہوتا تھا سال میں 1-2 دفعہ، تو کیا تیاری ہوتی تھی. اساتذہ جو تھے وہ فکر مند ہوتے تھے بہت. میں یہ تو نہیں کہوں گا ڈرے ہوئے ہوتے تھے. ہمارے ماسٹر مگر فکر مند ضرور تھے، بہت ہی اعلیٰ استاد سرگودا کے گاؤں میں فکر مند ہوتے تھے. ہمیں شاموں کو بٹھا کر وہ
ہجے لکھواتے تھے. مجھے ایک لفظ اب تک یاد ہے کہ اولو العزم لکھو. اب دوسری جماعت کے بچے نے کیا لکھنا تھا؟ اولو العزم. بڑا مشکل لفظ ہے. مگر لکھا وہ لیکن کوشش سے آ ہی جاتا ہے. اچھا وہ تقاریر یاد کراتے تھے, دعا وہ نظمیں یاد کراتے صبح, صبح دعا پڑھی جاتی تھی, انگریزی کے کچھ لفظ یاد کراتے تھے. ہائی اسکول کی تعلیم میں اکنامکس نہیں پڑھائی جاتی, ہوتی نہیں ہے, ہمیں پڑھائی گئی. ہائی اسکول کے لٹریچر میں 9ویں 10ویں میں غالب اور میر نہیں ہوتے, ایک آدھ غزل ہو سکتی ہے, مشکل ہمیں پڑھایا گیا. وہ فکرمند اساتذہ تھے. تعلیم کالج چھوڑنے کے باوجود میرے 2 استاد ایسے تھے کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا, پھر پڑھنے جاتا تھا, ڈانٹ بھی کھاتا تھا بہت ان سے کہ تمہاری انگریزی کیوں ٹھیک نہیں ہے. اور یہ ہے ان سکولوں کو آپ نے برباد ہونے کے لیے چھوڑ دیا. استاد کے لفظ کے معنی بھی بدل گئے. یہ سارا معاشرہ جب زوال پذیر ہوتا ہے, جج نہیں رہے اور استاد نہیں رہے اور ڈاکٹر نہیں رہے. ڈاکٹر تو ایک دکاندار ہو گیا. اچھے ہیں, یہ نہیں ہے کہ اچھا. کرونا پہ بات ایک بریک سے واپس اب آگے ہارون صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے. کرونا سے متعلق تو بات ہوگی, مگر اس کے ساتھ ساتھ عالمی منظرنامے میں بنگلہ دیش اور انڈیا کے حوالے سے, پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے اور افغانستان کی صورتحال پر بھی تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عالمی سیاست کی طرف جاؤں گی ہارون صاحب, لیکن کرونا کی تیسری لہر سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اب تو بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں. اس کے اسباب کیا ہے؟ بہت تیزی سے پھیلنے کی وجہ کیا ہے اس کی؟ ملک کی سب سے بڑی لیبارٹریاں کون سی ہیں؟ آغا خان ہاسپٹل ہے اور شوکت خانم ہے جو بہت قابل اعتماد سمجھی جاتی ہیں. چغتائی لیبارٹریز میں آج دن ان کے ہاں بہت اچھے ایکسپرٹ ہیں. ظاہر ہے شوکت خانم میں بہت اچھے ہوں گے, آغا خان بہت اچھے. جن 10 مریضوں کا ٹیسٹ لیا گیا, ایک تو بات یہ ہے 10% ہو گیا ملک میں, اور لاہور میں 18% جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں. شہر بھی بڑا ہے نا, انٹریکشن بھی بڑا ہے. 10 میں سے 9 مریضوں میں وہ وائرس ہے جس کو برطانوی وائرس کہہ سکتے ہیں, برٹش اسٹرین, یعنی وہی وائرس ہے, یہ اپنی شکل بدلتا ہے. 10 میں سے 9 میں یہ اب برطانیہ سے آ رہا ہے, جو یہ تیسری لہر ہے نا, اور یہ زیادہ خطرناک ہے اور تیزی سے پھیلتا ہے. اچھا, اب جو بات کہنے کی تھی, وہ کل اجلاس ہو رہا ہے, 4 چیف سیکرٹری, 4 وزرائے اعلیٰ, وہ ورچوئل اجلاس جو ہوتا ہے, اور وزرائے صحت سب لوگ اس میں شریک ہوں گے, اسد عمر صاحب ہوں گے. بات جو سچی ہے وہ ڈاکٹر فردوس عاشقوان نے کہی ہے. بھائی آپ سیریسلی لیتے ہی نہیں. ایسے لوگ ہیں جو مانتے ہی نہیں وائرس ہے, اور ایسے لوگ ہیں مجھے وہ اپنا میسج بھیجا بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے کہ یہ جو ہے ویکسین یہ کچھ ہے ہی نہیں. اب میں نے جو سب سے اچھے ڈاکٹر کو میں جانتا ہوں, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے فون کیا کہ میں یہ سرکاری ویکسین لگوا لوں. انہوں نے کہا لگوا لیں, یہ بہت اچھی ہے چین والی, اور جو سب سے پہلے لگے وہ لگا. ویسے تو انہوں نے مجھے کہا آپ اس سے گزر چکے ہیں تو اینٹی باڈیز اگر ڈیولپ ہو چکی ہیں کل ٹیسٹ کرا لیں تو پھر ضرورت نہیں ہے. اب ہم نے پرہیز کرنی نہیں ہے, تہیا کیا ہوا ہے. گلیوں بازاروں میں, مساجد میں, مزارات اب بند کرنا پڑے. میرا خیال ہے کچھ مزید سخت اقدامات کرنے ہوں گے. کمشنر لاہور نے کہا مقدمہ ہوگا. کمشنر لاہور نے کہا تو ہے, میں کر نہیں سکتے نا. حکومت کو اپنی رٹ قائم کرنے کی میں نے ایک مثال دی تھی ایک دفعہ, آپ کو شاید یاد ہو, کہ جناب امام حسن نے جب وہ عظیم قربانی دی جو تاریخ میں جس کی کوئی نظیر نہیں ہے, کہ وہ دستبردار ہو گئے اور سلطنت سونپ دی دمشق والوں کو, جس نے امت کو بچا لیا. تو جو پہلا کام انہوں نے کیا امیر معاویہ نے, وہ یہ تھا کہ پولیس ٹھیک کی. پہلا کام کیا کیا؟ پولیس ٹھیک کو.
پولیس کو ٹھیک کیا نہ آپ کی پولیس کام کرنے کے قابل. پولیس والے تو وہ رشوت لیتے ہیں, سارے نہیں لیتے, اب وہ جب اس طرح کا سٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے احتیاط کر سامنے آ جاتے ہیں. دکانوں پہ انہوں نے لکھ دیا کہ اپنا گھر لے جائیں سامان, انہوں نے پچھلے دروازے کے لگا دیے, یا جو ہے اسے اتنے لطیفے بنے, باہر تالا لگا ہوا ہے, چٹ اندر پھینکیں اور وہ کھول کے تو آپ کو دے دے گا, اور تھانے والوں نے پیسے کمانے شروع کر دیے. نہ آپ کی پولیس اس قابل, نہ عدلیہ اس قابل, نہ میجسٹریسی کا نظام آپ نے لپیٹ کے رکھ دیا, نہ ڈپٹی کمشنر آپ کے اس قابل, سفارشوں پہ تقرریاں, ہر چیز زوال کی طرف چلی گئی. اور اس کی اصلاح تو کرو اللہ کے بندو, قانون نافذ کرنے کے قابل تو ہو جاؤ. یعنی کمشنر صاحب کا جذبہ ٹھیک ہوگا, لیکن کریں گے کیسے؟ ایک اور بھی تجویز آئی ہے ہارون صاحب, وسیم اکرم پلس کچھ نہیں کر سکے, مگر جو اصل میں وسیم اکرم ہے وہ کہتے ہیں اس قوم کا علاج صرف چھترول کے اندر ہے, ان کی چھترول کرو. نہیں, قوموں کا علاج دو چیزوں میں ہوتا ہے, ایک تلقین اور تبلیغ سے یعنی تعلیم سے, اور ایک قانون کو سختی سے نافذ کرنے میں. دونوں چیزیں ہوتی ہیں ساتھ, صرف ایک چیز نہیں. یہ قوم کوئی انوکھی قوم ہے, اس کی کوئی جینز مختلف ہیں, الگ ہیں. بھائی یہاں ڈنڈا ہونا چاہیے, ڈنڈا مجرم کے لیے ہوتا ہے. وہ اس پہ جنرل اختر عبد الرحمان کا ایک بڑا اچھا جملہ ہے کہ سستی معاف کی جا سکتی ہے, خرمستی نہیں معاف کی جا سکتی. ٹھیک ہے, قانون نافذ کریں نا جی. یہ جو وائرس آ گیا یہ بہت خطرناک ہے. انڈیا میں 4 گنا بڑھ گیا مریض, 10,000 سے 40,000. بنگلہ دیش میں یہی 4 گنا, بنگلہ دیش میں یہی صورتحال ہے. لیکن بھائی ہمیں کس چیز نے روکا ہوا ہے اس کو؟ یہ ماسک پہننے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اور مجھے آپ ایک بتائیں, یہ جو جرابیں میں نے پہن رکھی ہیں یہ کیا مجھے راحت دیتی ہیں؟ بالکل راحت نہیں دیتی ہیں. یہ جو پتلون کی بیلٹ باندھی جاتی ہے یہ کوئی راحت دیتی ہے؟ نہیں دیتی. ٹھیک ہے, نیکٹائی کو بڑی راحت پہنچاتی ہے. وہ اس کو پہننے میں کیا ہے کہ جی عادت نہیں ہے, تو عادت ڈالنی پڑے گی. اب تک تو عادت بن جانی چاہیے. ہارون صاحب ایک آخری سوال پھر آگے جائیں گے, میرے پاس صرف آخری 8 سے 9 منٹ باقی ہیں. حکومت کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ ویکسین کے لیے جو مرحلہ وار چیزیں یہ طے کر رہے ہیں, اس ایج گروپ کے لیے یہ ہے, اس ایج گروپ کے لیے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کم ہے, بڑھانے چاہیے ہیں جی. اور یہ 60 سال کی عمر کا کیا آپ کہہ رہے ہیں 50 کا کریں گے 31 مارچ سے؟ جی بھائی ایک تو سینٹر بڑھائیں, ایک جو شناختی کارڈ لے کے جائے, اگر گنجائش ہو تو لگا دیں. مثلا اگر 10 سینٹر ہیں, ویکسین موجود ہے, خریداری میں جلدی کریں, آپ زیادہ ڈیلے نہ کریں. اس لیے کہ ادروائز دیکھنا ہوتا ہے کس چیز میں نقصان زیادہ ہے. ایک آدمی ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, چھت اس کی ٹپک رہی ہے, تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو اتنے ہی پیسے ہیں کھانے کے, بچوں کی فیس کے, بجلی کا بل ادا کرنے کے, لیکن اس کو کسی بھی صورت میں بچت کر کے مکان کی چھت جو ہے اس کی مرمت کر لینی, اتنی ضرور کر لینی چاہیے کہ وہ رات کو وہ اور اس کی اولاد اور بچے میاں بیوی سو سکیں, تاکہ اگلا دن کام تو کر سکیں نا. جہاں سے مرضی پیسے نکالیں, یہ 22 ارب روپے انہوں نے بچائے ہوئے ہیں نا ایک مد میں, اور کہیں کہاں بچائے ہوئے ہیں, پیسے تو خرچ ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, چلے دیکھتے ہیں منصوبے بن جاتے ہیں. کیا اس کے اوپر ہارون صاحب جلدی خریداری کریں, یہ پابندی جو ہے 50 سال سے بھی ذرا نیچے کریں, اور سینٹر زیادہ ہوں تو جو بھی شناختی کارڈ لے کے چلا جائے اس کو لگائیں پہلی فرصت میں اس کو. پھر یہ ہے کہ قیمت مقرر کی, وہ عدالت میں چلے گئے صاحب کہ یہ قیمت زیادہ ہے, اب عدالت میں پڑا رہے گا. اور وہ جو 1-2 کروڑ یا 50 لاکھ 70 لاکھ جو پرائیویٹ اداروں سے لگوا سکتے تھے مالیوں سے, وہ بھی رکا ہوا ہے. سرکار نے اچھا یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ہمارے, انہوں نے شوکت خانوں تو بڑا اچھی طرح سے چلایا, ڈاکٹر فیصل سلطان ہے, مگر یہ ڈرائیو کی دلدل میں جو جاتا ہے وہ پھنس جاتا ہے. میں اس پہ ہارون صاحب پھر کسی دن تفصیل سے بات کروں گی, آج وقت بڑا کام ہے اور مجھے بنگلہ دیش پہ بات کرنی ہے. ہارون صاحب مودی بنگلہ دیش 2 روزہ دورے پر ہیں, خوشبختی کیا لے کے آنی تھی وہاں کے لوگوں کے لیے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے بدبختی لے کر آئے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, زخمی ہیں, لوکل میڈیا کہہ رہا ہے 10 آدمی مر گئے. دیکھیں وہاں تحریک ہمیشہ سٹوڈنٹس شروع کرتے ہیں, اور ابھی بھی پہلے بھی وہاں 50s میں بھی بنگالی قوم پرستی کی قوت بہت ہے. اور یہ میں اس امکان کو مسترد, میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا, میں اس امکان کو مسترد نہیں کر سکتا کہ بنگلہ دیش ایک دن دوسرا پاکستان بن جائے گا. اور جا کے بات پھر اس نے وہی کی, آزادی کی تڑپ دونوں میں تھی اور یہ تھی, اور یہ فضول بات کہ 30 لاکھ آدمی وہاں, جو میکسیمم فگر تھا وہ 3 لاکھ تھا, جس برٹش جرنلسٹ نے اس کو کہا شیخ مجیب تو یہاں جیل میں پڑا ہوا تھا,
بھٹو کی اور یحییٰ خان کی سازشوں کی وجہ سے جسے وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا وہ جیل میں پڑا ہوا تھا. اچھا وہ اپنا وہ برٹش جرنلسٹ کہتا ہے کہ میں نے شیخ مجیب کو کہا کہ 3 لاکھ آدمی مارے گئے, اس نے اس کو 3 ملین کر دیا. حقیقت یہ ہے کہ 1.5 لاکھ آدمی جس کو 3 ملین کر دیا گیا. اس کو پھر مبالغہ مغرب تو کرتا ہی تھا, پاکستان کے خلاف تھا, اور ہم حماقتیں بھی کر رہے تھے. اچھا جی میکسیمم فگر ہے 2 لاکھ. اب آپ سنیے کہ اس میں 1 لاکھ بہاری بھی تھے. جیسے بلوچستان میں ہے نا کہ بندے لاپتہ ہو گئے, نہیں ہونے چاہیے, گرفتار کیا بے گناہ کو, نہیں ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, چیکنگ غیر ضروری نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. مگر یہ ہے کہ بھائی وہاں اتنی بڑی سازش ہو رہی ہے, جو 1600 وہاں پنجابی اور سرائکی اردو بولنے والے وہ مارے گئے, وہ انسان نہیں تھے. جو بنگلہ دیش میں بہاری کاٹ ڈالے گئے اور آج بھی وہ کس حال میں رہ رہے ہیں, کیا وہ اللہ کے بندے نہیں تھے؟ کسی پہ بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے تھا, کسی بنگالی پہ بھی نہیں. اور ہم تو یہ صاف کہتے ہیں کہ مجیب الرحمان کو اقتدار سونپتے, اور اگر اللہ عقل دیتا تو اس کو کنفیڈریشن کی شکل دیتے. ماضی میں ہارون صاحب جو بھی ہوا, اب عمران خان صاحب کی اپروچ اس پہ بڑی ہیلدی ہے. انہوں نے رابطہ کیا, انہوں نے کہا ایک یہ چھوٹی سی کمپین چل رہی ہے. میں تو چند میسیجز دیکھے مجیب شامی صاحب کے دیکھے کہ بھائی دونوں ملکوں کے جو لوگ ہیں, حکومتوں کی بات نہیں ہو رہی, حکومتوں کی تو الگ ہے, وہ معذرت اس پہ کی تھی جنرل مشرف نے, انٹلیکچوئلس کو, ٹیچرز کو, یونیورسٹیوں کے لوگ ہیں, ڈاکٹر ہیں, سب کو چاہیے جہاں جہاں اس کا رابطہ ہے وہ کہے کہ ہم دونوں سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہم دونوں کو ایک دوسرے سے معذرت کر لینی چاہیے, معافی مانگ لینی چاہیے, زخموں کو مندمل کرنا چاہیے. فیض صاحب کی ایک نظم میرے پاس پڑی تھی, ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی, انہوں نے بھیجی تھی, میں ایک جریدے میں تھا چھاپنے کے لیے. خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد, خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد, کب آئے گا پتہ نہیں دوستی, کب وہ موسم کب آئے گا, خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد. بھائی اب اس کو خان صاحب نے اچھا انیشیٹو لیا ہے, رابطہ کیا, دورے کی دعوت دی ہے, چین وہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے. اچھا 50 بلین کا تو ہے نا, 6.5 بلین کے انہوں نے فٹافٹ پروجیکٹ بنا دیے ہیں, چٹاگانگ کی بندرگاہ کا اور ایک ایئرپورٹ کا. اچھا وہ چینی فیکٹر بھی آ رہا ہے. ویسے یہ اب ہم سے ظاہر ہے سب موضوعات پہ بات نہیں کر سکتے, چینی بہت پیش رفت کر رہے ہیں تیزی کے ساتھ, فلسطینیوں میں اسرائیل میں مذاکرات کرا رہے ہیں, حوثیوں کے اور سعودی عرب کے مذاکرات بھی کرا رہے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ تحریری طور پر امریکی وزارت خارجہ نے درخواست کی ہے چین سے کہ ایران کے ساتھ ایٹمی پروگرام کے معاملے میں ان کی بات چیت میں مدد کریں, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس میں تعمیری کردار ادا کریں گے. ٹھیک ہے, ایک میٹنگ ہو رہی ہے افغانستان میں. جی جناب عائشہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں جلدی الیکشن کرانے کے لیے تیار ہوں, اور آئین کو اگر مان لیں. ایسے موقع پر اردو میں کہتے ہیں آپ سے مطلب, اور زیادہ کروڈ الفاظ میں کہا جاتا ہے تم کون ہو. بات یہ ہے وہاں 5 لاکھ تو آپ کو 5 یا شاید 8 لاکھ ووٹ ملے 1.5 کروڑ میں سے, ٹھیک ہے. اچھا اب وہ اگر اس کو مان لے قبضہ طالبان کا 1 مئی وہ کہہ دیا انہوں نے طالبان نے کہ آپ کو واپس جانا ہوگا, وہ کہہ رہے ہیں دسمبر میں جائیں گے. جرمنی نے اعلان کر دیا 31 جنوری کا اپنے 1300 آدمی لے جائیں گے. اگر یہ نہیں ہوتا, ترکی میں جو کانفرنس ہو رہی ہے اب اس میں انڈیا نہیں جائے گا, اس میں افغانستان حکومت, طالبان, پاکستان, ترکی, چین اور روس کا رسوخ بڑھ رہا ہے اس علاقے میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. میرے تمام دیکھنے والوں کو شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.